بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آب، اشیاء جو سیال، متغیر اور ناقابل پیش گوئی ہیں۔ رومی، کونیاں، 15 اکتوبر 1244۔ بے انتہا حسین اور روشن، پورے جوبن پر چاند آسمان سے معلق کسی بڑے سے موتی جیسا دکھائی دیتا تھا۔ میں بستر سے اٹھا اور کھڑکی سے باہر چاندنی میں نہائے صحن میں جھانکا، تاہم ایسے حسن کے نظارے سے بھی میری تیزی سے دھڑکتے دل میں یا میرے ہاتھوں کی لرزش کو کوئی سکون نہ ملا۔ آفندی، آپ زرد دکھائی دیتے ہیں، کیا آپ نے پھر کوئی خواب دیکھا ہے؟ میری بیوی نے سرگوشی کی۔ کیا میں آپ کو پانی لا دوں؟ میں نے اسے فکر نہ کرنے اور دوبارہ سو جانے کا کہا۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، ہمارے خواب ہمارے نصیب کا حصہ تھے اور خدا جیسے چاہتا وہ اپنا راستہ چلتے۔ اس کے ساتھ میں نے سوچا کوئی وجہ رہی ہوگی کہ پچھلے 40 روز سے ہر شب مجھے ایک ہی خواب دکھائی دے رہا تھا۔ خواب کا آغاز ہر مرتبہ ذرا مختلف تھا، یا شاید وہ ہمیشہ ایک سا ہی تھا، مگر میں ہی ہر شام مختلف دروازے سے داخل ہوتا تھا۔ اس موقع پر میں نے خود کو قالین سے آراستہ ایک ایسے کمرے میں تلاوت قرآن کرتے پایا جو مانوس سا محسوس ہوا، لیکن وہ ایسی کسی جگہ جیسا نہیں تھا جہاں میں پہلے جا چکا ہوں۔ میرے بالکل سامنے ایک طویل قامت دبلا پتلا درویش بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک نقاب تھا۔ وہ ایک شمع دان تھامے ہوئے تھا جس میں 5 شمعیں جل رہی تھیں، جس سے مجھے اتنی روشنی مل رہی تھی کہ میں تلاوت کر پاتا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے درویش کو وہ آیت مبارکہ دکھانے کو سر اٹھایا جو میں پڑھ رہا تھا، اور تبھی مجھے یہ مروب کون ادراک ہوا کہ جسے میں نے شمعدان سمجھا تھا وہ اس آدمی کا روشن دایاں ہاتھ تھا۔ وہ اپنا ہاتھ میری طرف کھولے ہوئے تھا، جس کی 5 انگلیاں فروزاں تھیں۔ گھبراہٹ کے عالم میں نے ارد گرد پانی کی تلاش میں نظر دوڑائی، مگر کہیں پانی دکھائی نہ دیا۔ میں نے اپنی چادر اتاری اور شعلے بجھانے کے لیے درویش کی طرف پھینک دی، لیکن جب میں نے چادر دوبارہ اٹھائی تو وہ اپنے پیچھے ایک جلتی شمع چھوڑ کر غائب ہو چکا تھا۔ اس مقام سے آگے ہمیشہ ایک ہی خواب دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اسے گھر میں تلاش کرنا شروع کیا، ہر کونے خدرے میں تلاش کیا۔ پھر میں صحن کی طرف بھاگا جہاں شوخ زرد رنگ کے سمندر میں گلاب کھل چکے تھے۔ میں نے دائیں بائیں سمت میں پکارا، مگر وہ آدمی کہیں دکھائی نہ دیا۔ لوٹ آؤ میرے محبوب، تم کہاں ہو؟ آخر کار یوں جیسے کسی بدشگون وجدان کی رہنمائی میں کنویں کے قریب پہنچا اور نیچے تاریک پانیوں میں جھانکا۔ پہلے تو مجھے کچھ دکھائی نہ دیا، لیکن ذرا دیر بعد چاند نے اپنی جھلملاتی چاندنی مجھ پر برسائی اور صحن کو ایک نایاب سی تابانی حاصل ہو گئی۔ تبھی تھا کہ کنویں کی تہہ میں مجھے بے مثل رنج و ملال کے ساتھ اپنی طرف دیکھتی 2 آنکھیں نظر آئیں۔ انہوں نے اسے مار ڈالا، کوئی چیخا۔ شاید وہ میں ہی تھا، شاید کسی بے انت کرب کے عالم میں میری آواز ایسی ہی سنائی دے گی، اور میں چیختا رہا، چلاتا رہا، یہاں تک کہ میری بیوی نے مجھے سختی سے تھام کر اپنے سینے سے لگایا اور نرمی سے پوچھا، آفندی، کیا آپ وہی خواب دوبارہ دیکھ رہے ہیں؟ کہہ رہا کہ دوبارہ سونے کے بعد میں چپکے سے صحن میں چلا آیا۔ اس لمحے میرا تاثر یوں تھا جیسے میں اب بھی خواب دیکھ رہا تھا، صاف، واضح اور خوف انگیز خواب۔ رات کے سکوت میں کنویں کے نظارے پر میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی، لیکن میں خود کو اس کی منڈیر پر بیٹھنے سے روک نہ پایا اور درختوں میں نرمی سے سرسرا کر گزرتی ہوائے شب کی صدا سننے لگا۔ اس وقت مجھے اچانک خود پر اداسی کی کوئی لہر طاری ہوتی محسوس ہوئی، اگرچہ میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا کہ کیوں۔ میری زندگی مکمل اور بھرپور ہے، جس میں مجھے 3 نعمتیں حاصل ہیں جو مجھے بہت عزیز ہیں: علم، نیکی اور خدا کی تلاش میں دوسروں کی مدد کی قابلیت۔ 38 برس کی عمر میں خدا نے مجھے اس سے بڑھ کر نوازا ہے جو میں کبھی طلب کر سکتا تھا۔ مجھے ایک مبلغ اور مفسر کے طور پر تربیت دی گئی اور الہامی وجدان کی سائنس میں آگے بڑھا، ایک علم جو پیغمبروں، ولیوں اور مختلف درجے کے علماء کو دیا جاتا ہے۔ اپنے مرحوم والد کی رہنمائی میں اپنے وقت کے بہترین اساتذہ سے تعلیم یافتہ میں نے اپنی آگاہی میں اضافے کی خاطر سخت محنت کی، اس یقین کے ساتھ کہ خدا نے مجھے یہی فریضہ سونپا تھا۔ میرے ضعیف استاد سید برہان الدین کہا کرتے تھے کہ میں خدا کے پیاروں میں سے ایک تھا، کیونکہ مجھے اس کا پیغام اس کے لوگوں تک پہنچانے اور صحیح اور غلط میں فرق کرنے میں ان کی مدد کرنے کی قابل احترام ذمہ داری سونپی گئی تھی۔
برسوں سے شریعت کے دوسرے عالموں کے ساتھ علم الہیات پر بحث کرتے، اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے، قانون اور حدیث کا مطالعہ کرتے، ہر جمعے کو شہر کی سب سے بڑی جامع مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے میں ایک مدرسے میں پڑھاتا آ رہا ہوں۔ عرصہ ہوا میں ان طلباء کی تعداد کا شمار کھو چکا ہوں جن کو میں نے تعلیم دی۔ لوگ جب میری تبلیغ کی صلاحیتوں کی تعریف و تحسین کرتے اور مجھے بتاتے ہیں کہ کیسے اس وقت جب انہیں رہنمائی کی اشد ضرورت تھی تو میرے الفاظ نے ان کی زندگیاں تبدیل کر دیں، یہ سب سننا بہت خوشامد آمیز ہوتا ہے۔ مجھے محبت کرنے والے خاندان، اچھے دوستوں اور وفادار شاگردوں سے نوازا گیا ہے۔ اپنی زندگی میں کبھی مجھے مفلسی یا تنگی نہیں جھیلنی پڑی۔ اگرچہ اپنی پہلی بیوی کی وفات میرے لیے بہت المناک تھی، میرا خیال تھا کہ میں دوبارہ شادی نہیں کروں گا، لیکن میں نے کی، اور کہرا کی بدولت مجھے محبت اور مسرت کا تجربہ ہوا۔ میرے دونوں بیٹے، اگرچہ یہ دیکھ کر کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے کس قدر مختلف نکلے ہیں، میری حیرت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ دو بیجوں کی طرح ہیں جو اگرچہ ایک ہی طرح کی مٹی میں پہلو با پہلو کاشت کیے گئے اور ایک سی دھوپ اور پانی سے پروان چڑھے، مگر دو مختلف پودوں کی صورت انہوں نے نشو و نما پائی۔ مجھے ان پر فخر ہے، بالکل جیسے مجھے اپنی لے پالک بیٹی پر فخر ہے جو منفرد صلاحیتیں رکھتی ہے۔ میں اپنی ذاتی اور سماجی زندگی دونوں میں ایک خوشباش اور مطمئن شخص ہوں، پھر کیوں مجھے اپنے اندر یہ خالی پن، یہ خلا محسوس ہوتا ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ گہرا اور وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ کسی بیماری کی طرح میری روح کو مسلسل کترتا ہے اور جہاں کہیں میں جاؤں میرے ہمراہ رہتا ہے، کسی چوہے کی طرح خاموش اور اتنا ہی حریص۔ شمس کونیا، 17 اکتوبر 1244۔ باب شہر سے داخل ہونے سے پہلے، یہ شہر جہاں میں پہلے کبھی نہ آیا تھا، میں نے لمحے بھر رک کر اس کے اولیاء کو سلام پیش کیا، زندہ اور مرحومین دونوں، ظاہر اور نہاں دونوں۔ میری زندگی میں ایسا کبھی نہ ہوا تھا کہ میں کسی نئی جگہ اس کے اولیاء اللہ کے حضور سلام پیش کیے بغیر داخل ہوا ہوں۔ اس سے مجھے کوئی فرق نہ پڑتا تھا کہ وہ جگہ مسلمانوں کی تھی یا عیسائیوں کی یا یہودیوں کی۔ میرا ماننا تھا کہ اولیاء اللہ نام کے ایسے معمولی فرق یا امتیازات سے ماورا تھے۔ ولی یا بزرگ کا تعلق تمام نسل انسانی سے ہوتا ہے۔ سو جب میں نے کونیوں کو فاصلے سے پہلی بار دیکھا تو میں نے وہی کیا جو ہمیشہ کیا کرتا تھا، لیکن اس کے بعد کچھ غیر معمولی وقوع پذیر ہوا۔ میرے سلام کا جواب دینے یا جواب میں دعائے فضل و رحمت کرنے کے، جیسا کہ وہ ہمیشہ کیا کرتے تھے، وہ بزرگ شکستہ لوح مزار کی طرح خاموش رہے۔ میں نے انہیں دوبارہ سلام کیا اور اس مرتبہ زیادہ بلند آواز میں اور زیادہ زور دے کر کہ اگر انہوں نے میری آواز نہ سنی تھی، لیکن ایک بار پھر اس کے جواب میں خاموشی ہی رہی۔ مجھے ادراک ہوا کہ بزرگوں نے میرا سلام سن لیا تھا اور وہ بس مجھے جواب میں دعا سے نہ نواز رہے تھے۔ مجھے بتائیے کہ کیا خطا سرزد ہوئی ہے، میں نے ہوا سے پوچھا تاکہ وہ میرے الفاظ دور دراز بزرگوں تک پہنچا دیتی۔ ذرا دیر بعد ہوا جواب لیے واپس آئی، اے درویش، اس شہر میں تم دو انتہائیں پاؤ گے اور اس کے درمیان کچھ نہیں، خالص محبت یا پھر خالص نفرت۔ ہم تمہیں انتباہ کرتے ہیں، اپنے بلبوتے پر ہی داخل ہونا۔ اس صورت میں فکر کی کوئی بات نہیں، میں نے کہا، جب تک کہ میرا سامنا خالص اور سچی محبت کے ساتھ ہو سکتا ہے میرے لیے وہی کافی ہوگا۔ یہ سن کر کونیا کے بزرگوں نے مجھے دعا دی، لیکن میں ابھی شہر میں داخل نہیں ہونا چاہتا تھا اور میرا گھوڑا آس پاس کی چھدری گھاس چرنے لگا۔ میں نے دور دکھائی دیتے شہر پر نظر کی۔ دھوپ میں کونیا کے مینار شیشے کی کرچیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ ہر تھوڑی دیر بعد مجھے کتوں کے بھونکنے، گدھوں کے رینگنے، بچوں کے ہنسنے اور پھیری والوں کے پھیپھڑوں کی پوری قوت سے چلانے کی آوازیں آتی تھیں، زندگی سے دھڑکتے شہر کی معمول کی آوازیں۔ میں نے سوچا اس لمحے ان بند دروازوں اور جالی دار کھڑکیوں کے عقب میں کس قسم کی خوشیاں اور دکھ رہتے تھے۔ میں نے سوچا اس لمحے ان بند دروازوں اور جالی دار کھڑکیوں کے عقب میں کس قسم کی خوشیاں اور دکھ رہتے تھے۔ خانہ بدوشی کی زندگی کا عادی ہونے کے باعث مجھے شہر میں آباد ہونے پر ذرا سی بوکھلاہٹ محسوس ہوئی، لیکن مجھے ایک اور بنیادی اصول یاد آیا۔ تمہاری راہ میں جو بھی تبدیلیاں آئیں، کوشش کرنا کہ ان کے خلاف مزاحمت نہ کرو، اس کے بجائے زندگی کو خود پر سے گزرنے دو، اور یہ فکر مت کرو کہ تمہاری زندگی میں نشیب و فراز آ رہے ہیں یا تمہاری زندگی الٹ پلٹ ہو رہی ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوگا کہ تم جس رخ کے عادی ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہے یا پھر بدلنے والا رخ؟ ایک دوستانہ آواز پر میں اپنی محویت کے عالم سے نکلا۔ سلام علیکم دوست، سلام علیکم درویش،
جب میں مڑا تو مجھے زیتونی رنگت والا جھکی مونچھوں والا ایک ہٹا کٹا دہقان دکھائی دیا۔ وہ ایک بیل گاڑی پر سوار تھا جس میں جتا سوکھا سا مریل بیل یوں دکھائی دیتا تھا جیسے کسی بھی لمحے وہ اپنی آخری سانس لے لے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں نے پکار کر جواب دیا۔ تم یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ اگر تم اپنے گھوڑے کی سواری سے تھک گئے ہو تو میں تمہیں اپنی سواری پر ساتھ لے جاتا ہوں۔ میں مسکرا دیا، شکریہ، مگر میرا خیال ہے کہ میں تمہارے بیل کی نسبت زیادہ تیزی سے پیدل چل لوں گا۔ میرے بیل کو کمتر نہ جانو، دہقان ذرا مشتعل ہو کر بولا۔ یہ بوڑھا اور کمزور ہو سکتا ہے مگر اب بھی یہ میرا بہترین دوست ہے۔ ان الفاظ میں اپنی حیثیت جان کر میں اچھل کھڑا ہوا اور دہقان کے سامنے جھک گیا۔ کیسے میں جو کہ خدا کے وسیع دائرۂ تخلیق میں خود ایک ادنا شے تھا، اس دائرے میں موجود کسی دوسری شے کو حقیر جان سکتا تھا، چاہے وہ جانور ہو یا کوئی انسان۔ میں تم اور تمہارے بیل دونوں سے معذرت کرتا ہوں، میں نے کہا، برائے مہربانی مجھے معاف کر دو۔ دہقان کے چہرے پر بے یقینی کا ایک سایہ سا گزر گیا۔ وہ ایک لمحے کو تو بے تاثر چہرے کے ساتھ کھڑا رہا، یہ اندازہ لگاتے کہ آیا میں کہیں اس کا مذاق تو نہیں اڑا رہا تھا۔ کسی نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ جب وہ دوبارہ بولا تو ایک گرم جوش مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، تمہارا مطلب ہے کہ تمہارے بیل سے معذرت کرنا؟ خیر یہ بھی، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ کسی نے کبھی مجھ سے معذرت نہیں کی۔ عام طور پر اس کے برعکس ہوتا ہے، میں ہوں جسے سارا وقت معافی مانگنی پڑتی ہے، چاہے جب لوگ میرے ساتھ غلط کریں تب بھی میں ہی ان سے معذرت کرتا ہوں۔ میں یہ سن کر متاثر ہوا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو بہترین سانچے میں ڈالا گیا تھا، یہ بھی اصولوں میں سے ایک ہے۔ میں نے نرمی سے کہا، کیسا اصول؟ اس نے پوچھا۔ خدا تمہاری تخلیق کی ظاہری اور باطنی تکمیل میں مصروف ہے، اس کی پوری توجہ تم پر ہے۔ ہر انسان ایک زیر تکمیل مرحلے میں ہے جو آہستگی اور مضبوطی سے تکمیل کی طرف گامزن ہے۔ ہم میں سے ہر ایک منتظر اور تکمیل پانے کی تگ و دو میں ایک نامکمل فن پارہ ہے۔ خدا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ انفرادی معاملہ رکھتا ہے، کیونکہ نسل انسانی ماہرانہ خطاطی کا نفیس فن ہے جہاں پوری تصویر میں ہر نقطہ یکساں اہم ہے۔ کیا تم بھی یہاں خطبہ سننے کے لیے آئے ہو؟ دہقان نے اب نئی اود کراتی دلچسپی سے پوچھا۔ لگتا ہے کہ یہاں خاصا ہجوم ہو جائے گا۔ وہ ایک غیر معمولی شخصیت ہے۔ جب مجھے ادراک ہوا کہ وہ کس کی بات کر رہا تھا تو میرے دل کی دھڑکن لہجے بھر کو رکی۔ مجھے بتاؤ کہ مولانا رومی کے خطبوں میں ایسی کیا اہم بات ہے؟ دہقان خاموش ہو گیا اور چند ثانیے آنکھیں سکیڑ کر افق کی سمت دیکھتا رہا۔ اس کی توجہ ہر طرف تھی اور کہیں بھی نہ تھی۔ پھر وہ بولا، میں ایک ایسے گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں جہاں بہت سے مصائب آئے، پہلے قید پھر منگول۔ انہوں نے اپنی راہ میں آنے والے ہر گاؤں میں لوٹ مار کی اور اسے نظر آتش کر دیا، لیکن جو کچھ انہوں نے بڑے شہروں کے ساتھ کیا وہ بدتر تھا۔ انہوں نے ارض روم، سیواس اور کیسری پر قبضہ کیا، ان کی ساری مردانہ آبادی کا قتل عام کیا اور ان کی عورتوں کو ساتھ اٹھا لے گئے۔ میں خود اپنے کسی پیارے یا اپنے گھر سے محروم نہیں ہوا، لیکن کچھ ہے جو میں نے کھو دیا۔ میں خوشی سے محروم ہو گیا۔ اس بات کا مولانا رومی سے کیا لینا دینا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اپنی نگاہ اپنے بیل کی طرف جھکا کر دہقان بے ڈھنگے سے انداز میں بڑبڑایا، سب کہتے ہیں کہ اگر تم مولانا رومی کو واعظ کرتے سنو تو تمہاری اداسی دور ہو جاتی ہے۔ ذاتی طور پر میرا نہیں خیال کہ اداسی میں کوئی برائی تھی، اس کے برعکس لوگوں کو منافقت خوش کرتی تھی اور سچائی انہیں اداس کر دیتی۔ لیکن یہ بات میں نے دہقان کو نہ بتائی۔ اس کے بجائے میں نے کہا، کیا میں تمہارے ساتھ ہی کونیا نہ چلوں اور راستے میں تم مجھے مولانا رومی کے بارے میں مزید بتانا؟ میں نے اپنے گھوڑے کی لگام بیل گاڑی کے ساتھ باندھی اور دہقان کے برابر جا بیٹھا، یہ دیکھ کر خوش کہ بیل نے اضافی بوجھ کی پرواہ نہ کی تھی۔ بہر صورت وہ وہی تکلیف بری سست چال چلتا رہا۔ دہقان نے مجھے روٹی اور بکری کے پنیر کی پیشکش کی۔ ہم کھاتے ہوئے باتیں کرتے رہے۔ اس حالت میں جب نیلے آسمان پر سورج روشن تھا اور شہر کے بزرگوں کی ہوشیار نگاہوں میں کونیا میں داخل ہوا۔ اپنا خیال رکھنا میرے دوست، بیل گاڑی سے کود کر اترتے میں نے کہا اور اپنے گھوڑے کی باگیں کھولنے لگا۔ واہ سننے ضرور آنا، دہقان نے توقع کے عالم میں پکار کر کہا۔ میں نے سر ہلایا اور ہاتھ ہلا کر الوداع کہا، انشاءاللہ۔ اگرچہ میں خطبہ سننے کے لیے مشتاق تھا اور مولانا رومی سے ملنے کو بےتاب، لیکن میں پہلے شہر میں وقت گزارنا اور جاننا چاہتا تھا کہ شہر کے لوگ اس عظیم مبلغ کے بارے میں کیا خیالات رکھتے تھے۔ میں انہیں اجنبی نگاہوں سے دیکھنا چاہتا تھا، مہربان اور نامہربان، محبت کرنے والی اور محبت و الفت سے آری، اس سے پہلے کہ میں انہیں خود اپنی نظروں سے دیکھتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی